اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے سورۃ الحجر مکمل کی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم لوگوں نے جانا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورۃ النحل شروع کریں گے، اور اس کی کل آیات 128 ہیں، 128۔ اب تک جو صورتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں، پہلے 10 پاروں میں 2 صورتیں تھیں مکی، سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ کر، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، اور اس کے بعد ہم لوگ سورۃ التوبہ آئی۔ اس کے بعد سے جو صورتیں شروع ہوئی ہیں، یہ ایک لائن سے سب کے سب وہ صورتیں ہیں جو مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان میں صرف ایک صورت بیچ درمیان میں ایسی تھی، سورۃ الرعد، جس کے بارے میں 2 رائے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال تو یہ کیا کہتے ہیں، سورہ یونس، پھر ہود، پھر یوسف، پھر رعد، ابراہیم، الحجر، النحل آج شروع کریں گے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کے بعد بھی صورتیں آ رہی ہیں، وہ بھی مکی ہیں، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف، سورہ مریم، طٰہٰ، الانبیاء، الحج، یہ ایک لائن سے سب، پھر الحج، پھر المومنون، اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آ رہی ہے، النور۔ غرض کہ یہ تمام کے تمام صورتیں جو ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سب کے سب مکی صورتیں ہیں، جس سے مراد اس کی بیشتر آیات وہ ہیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں، واللہ عالم۔ قرآن کا تقریباً 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ 86 صورتیں، 86 صورتیں مکی ہیں، اور کتنے رہ گئے، 86 ٹو 86، 28 صورتیں مدنی ہیں۔ الحمدللہ یہ باتیں ہم پہلے جان چکے ہیں۔ سورۃ النحل ہم لوگ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ پہلی آیت سورۃ النحل کی ہے، اور یہ انداز چونکا دینے والا ہے۔ آ چکا اللہ کا حکم، تو جلدی نہ کرو اس کے لیے۔ اللہ کی ذات تمام عیب اور کمزوریوں سے پاک ہے، وہ سب سے بلند و بالا ہیں، اور ان تمام باتوں سے بری ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان تمام ہستیوں سے بری ہیں اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ در حقیقت یہ آیت اس طرف ہی اشارہ کر رہی ہے کہ جب مکے کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا آپ بار بار عذاب سے ڈراتے ہیں، لے آئیں عذاب۔ اور ایک روایت بھی آتی ہے، غالباً ابو جہل نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ غلط ہیں تو یا اللہ آسمان سے پتھر برسا دیں، اور پتھر کوئی نہیں برسا۔ یہ واقعہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ الانفال میں۔ تو یہ ایک انسان کی عجیب فطرت ہے، جس چیز سے اس کو بار بار خبردار کیا جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جھنجلا کے کہتا ہے ٹھیک ہے لے آئیں، کہاں ہے وہ۔ یہ بالکل وہی ہے کیفیت جس کا ذکر، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا امر تو آ چکا، اللہ کا حکم تو آ چکا، اب اس کے لیے جلدی مت کرو۔ یہ یعنی عذاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم تو آ چکا،
ظاہر ہے ابھی تو نہیں آیا، لیکن اللہ کی جو چیز ہماری نظر میں دور ہے اللہ کی نظر میں بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تو یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کا حکم آ چکا۔ اگلی آیت، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں فرشتوں کو اپنی وحی کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ جو وحی کی گئی ہے، جس پر اللہ چاہتے ہیں اپنے غلاموں میں سے، اشارہ ہے رسولوں کی طرف، کہ وہ خبردار کریں لوگوں کو کہ بے شک نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، اللہ ہی، انا، میں، فاتقونی، تم مجھ سے بچو، اب میری سزا سے بچو، اپنے آپ کو میری سزا سے بچاؤ، میرا قانون اٹل ہے، جو بھی اس کے زد میں آئے گا وہ سزا پائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کو تیار نہیں تھے، اس کے بارے میں یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں فرشتوں کو اپنے حکم کے ساتھ وحی کے ذریعے جس پر چاہتے ہیں، یعنی جس پر چاہنے کی مراد اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ کوئی بھی الہ نہیں سوائے اللہ کی، تو اللہ کی ناراضگی سے بچیں۔ آیت نمبر 3 سے اب پھر وہی جیسا انداز ہے قرآن کا، اللہ رب العزت اپنی تخلیق، اپنی قدرت کا ذکر کر رہے ہیں ان آیات میں، اور یہ آیات وہ ہیں، اور مکی صورتوں میں دوسری جگہوں پر بھی ایسی آیات پڑھ چکے ہیں، جو تحقیق کی بنیاد بنی ہمارے اسلاف کے لوگوں میں، ان لوگوں میں جو ایمان والے تھے، اور انہوں نے جو وہ اصول ایجاد کیے جس کی بنیاد پر آج سائنس ترقی کر رہا ہے۔ میں اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ ذرا آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ اللہ نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کی ہے با مقصد، سچائی کے ساتھ، اور بہت ہی بلند بالا ہیں اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ اللہ کی صفات کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرنا۔ اللہ تو اس کائنات کے رب ہیں، مکمل اختیار رکھتے ہیں، اس کائنات کے آقا ہیں، ہر چیز اللہ کی قدرت اختیار میں ہے، ہر شے اللہ ہی ہیں، جو جس کے اذن سے کائنات میں ایک ایک شے جو بھی حرکت ہوتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ میرا یہ آپ سے گفتگو کرنا یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے، یہ سب کچھ تو اللہ کے اذن سے ہے، لیکن شرک ٹھہرانے والے، شرک کرنے والے ان خصوصیات کو دوسروں کی طرف منسوب کرتے، کبھی بتوں کی طرف، کبھی دیوی دیوتاؤں کی طرف، اور کبھی قبروں میں، مزاروں میں اور درباروں کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا، اور وہ ایسا ہو گیا جیسے کھلا کھلا جھگڑالو، اپنی حیثیت کو نہیں پر غور نہیں کرتا کہ وہ کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ نطفہ، ایسی چیز جس کی کوئی اہمیت، کوئی قدر نہیں، اس سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جھگڑالو ہے، جھگڑتا ہے، وہ بھی اللہ کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، رسولوں کے معاملے میں۔ استغفر اللہ۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع منہا تاکلون۔ آیت نمبر 5 ہے۔ اور چوپائے جس کو اس نے بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے پوشاک کا سامان ہے، سردیوں سے بچنے کا سامان ہے، یعنی اس کے اون سے تم کپڑے بناتے ہو،
اور فائدے کا ذریعہ ہے، اور ان سے تم کھاتے ہو۔ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے، رونق ہے، جب تم انہیں شام کے وقت جب یہ چر کے آتے ہیں، اور صبح کے وقت جب انہیں تم چرانے کے لیے باہر نکالتے ہو۔ اس میں یہ چوپائے، اور اس زمانے میں یہ چوپائے ہی تھے جو لوگوں کے دولت کا ذریعہ، لوگوں کے عزت کا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھوں کو، ہے نا، جب تم ایک سفر کرتے ہو، ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف جاتے ہو، تم انہیں پہنچا نہیں سکتے اپنے سامان کو مگر اپنی جان پر مصیبت ڈال کر کے۔ اور یہ جو چوپائے ہیں یہ تمہارے سامانوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ ان پر سامان لاد کر کے تم لے جاتے ہو، اور ظاہر ہے انہی پر سامان لاد کے ان دنوں میں لے جایا جاتا تھا۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تم سب کا رب تو بے حد شفیق ہے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ شفقت انسانوں سے، اپنی مخلوق سے شفقت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور رحم فرمانے کا ذریعہ ہے یہ سب کے سب۔ آگے وہ آیات آ ہی رہی ہے جہاں مزید بتایا تھا، آیت نمبر 8، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے جن پر تم سواریاں کرتے ہو، اور یہ تمہاری زینت کا سامان بھی ہیں، یعنی ان پر سواری کر کے تم اپنے آپ ذرا فخر کا احساس بھی ہوتا ہے، ایک اپنی مال و دولت کا احساس بھی ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے زینہ ہے، باعث زینت۔ اور اللہ تعالیٰ وہ کچھ بناتے ہیں جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ آج اللہ رب العزت نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سواری کے لیے کتنی ہی چیزیں پیدا کر دیں۔ کہنے کو تو یہ انسانوں نے بنایا ہے، لیکن اس کا علم دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج ہم سفر کرتے ہیں بسوں میں، جہازوں میں، اور گاڑیاں ہوتی ہیں ہمارے پاس گھروں میں، ہے نا، اور ہم گاڑی کے ماڈل پر اور گاڑی کی قیمت پر وہ ہمارے لیے زینت کا سامان ہے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ یہاں اسی کا ذکر ہے، یخلق ما لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ بناتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں جس کا علم تم لوگوں کو ابھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان لوگوں کی تصور میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسی چیزیں بھی آ جائیں گی جو سواری کے کام میں آئیں گی۔ اب یہاں ایک بڑی حقیقت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے، وَلِلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ اللہ کی طرف ہے، اور اس میں کجی والے راستے بھی ہیں، وہ راستے جو ٹیڑھے ہیں، سیدھا نہیں ہیں، وہ راستے بھی ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتے تو تم سب کو ہدایت دے دیتے، کس چیز کی؟ اس سیدھے راستے کی طرف۔ کیوں اللہ نے نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ ہمیں اختیار دیا ہے اللہ نے۔ تم چاہو تو وہ سیدھا راستہ اختیار کرو، تم چاہو تو ان کجی کے راستوں پر چلتے ہوئے اپنے انجام کو پہنچو جو اللہ نے بتا دیا ہے کہ تباہی کا ہے نا؟ اور یہ حقیقت ہے۔ آج کتنے ہی لوگ ہم میں کلمہ گو میں ایسے ہیں جو مگن ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، جبکہ وہ اس سیدھے راستے پر نہیں چل رہے ہیں جس کی ہدایت اللہ نے اپنی کتاب میں دی ہے، کلام پاک میں دی ہے، اور جس کی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں دی ہے۔ لیکن لا علمی کے نتیجے میں وہ چلے جا رہے ہیں اور بہت خوش و خرم ہیں، فرحاں ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہاں وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس راستے میں وہ ٹیڑھا راستہ بھی ہے، یعنی سیدھے راستے کے ساتھ ٹیڑھے راستے بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے علم چاہیے، اور وہ علم اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں دے رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں ہے۔
آیت نمبر 10 مزید اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی ثنائی کا ذکر ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہیں جو نازل کرتے ہیں آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس پانی میں تمہارے لیے پینے کا ذریعہ ہے، پانی تم پیتے ہو، ظاہر ہے وہ میٹھا پانی ہوتا ہے جو بارشوں سے آتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ درخت اگاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، اور اسی پانی سے ہی وہ پودے اور درخت اور دوسری ایسی چیزیں اگتی ہیں جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات۔ اللہ تعالیٰ اس سے اگاتے ہیں تم لوگوں کے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر قسم کے دوسرے پھل اور پھول۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہی غور و فکر سے کام لینے کے نتیجے میں آج ہم لوگ واٹر سائیکل اور دوسری بہت ساری چیزوں کو جو ہم جانتے ہیں، یہ تمام چیزوں کے بارے میں بنیادی علم ہمارے اسلاف نے، ایمان والوں نے مہیا کیا انہی آیات پر غور کر کے۔ یہ آیت نمبر 11۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس نے مسخر کر دیا ہے رات اور دن کو اپنے اصول کے تحت، جس طرح اللہ نے اسے مسخر کیا ہے اسی طرح رات اور دن ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں، گرمیوں میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، سردیوں میں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے ہر سال۔ یہ ان کے اوقات بالکل اللہ نے متعین کر دیے ہیں، اور یہ اس لیے کیا ہے ہمارے لیے، تم سب کے لیے۔ اور ستارے مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اس کے امر کے، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ تمام ستارے جو آسمانوں میں ہم دیکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ ستارے جس طرح نکلتے ہیں، جس طرح سامنے آتے ہیں رات میں، جس طرح یہ غروب ہوتے ہیں، یہ سب کے سب ایک مکمل نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ انہی پر غور کرنے کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں آج ہم جو جانتے ہیں، جیسے ایسٹرونومی ہے، ایسٹرو فزکس ہے، جینیٹکس ہے، یہ تمام چیزوں کی بنیاد انہی آیات پر غور و فکر کے نتیجے میں نکلی ہیں۔ آگے مزید آیات آ رہی ہیں اسی حوالے سے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو اللہ نے اگایا ہے تمہارے لیے زمین سے مختلف رنگوں کے، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، بے شک ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اختیار کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو پر سوچتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 13 تھی، آگے مزید آیات آ رہی ہیں اسی حوالے سے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہی اللہ ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، مچھلیاں جو ہم کھاتے ہیں، اور تم اس میں سے نکالو اپنے زیورات کا سامان، موتی اور سیپی اور دوسری ایسی چیزیں جو نکالتے ہیں، تلبسونہا جو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو بڑے بڑے جہازوں کو پانی کو چیرتے ہوئے اس میں سمندر میں چلتے ہوئے، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر کرو اس اللہ کا، اس اللہ ہی کا جس نے یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ یہ کسی نہ بدھ کا کام تھا، نہ کسی
دیوی دیوتا کا کام ہے، نہ یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہڈیوں کا کام ہے، یہ سب تو اللہ نے کیا ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 15، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی اللہ نے زمین پر اپنے الفاظ ہیں لنگر ڈال دیے ہیں۔ لنگر جو سمندر میں کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے، جہاز چلتا ہوتا ہے، جب اس کو روکنا ہوتا ہے تو لنگر ڈالتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں لنگر ڈال دیے ہے نا، تاکہ وہ تمہیں لے کے ایک طرف جھک نہ جائے۔ یہاں سے بڑی ساری چیزیں جیولوجی کے بارے میں، بیلنسنگ کے بارے میں، اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ جیسے جہاز پانی میں چل رہا ہے، اسی طرح زمین بھی چل رہی ہے۔ اور آج یہ حقائق ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خاص زمین کا ایکسس ایک خاص اینگل پر ہے، اور آج سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر یہ اینگل اتنا نہیں ہوتا، زیادہ یا کم ہوتا، تو زمین پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا کچھ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور نہریں اور راستے، تاکہ تم راستوں کی ہدایت پاؤ، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ کون سے راستے سے ہم نے کہاں جانا ہے، کس جگہ جانا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی نے تو کیا ہے۔ آیت نمبر 16 تھی یہ، أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ۔ اب یہ سوال اللہ رب العزت رکھ رہے ہیں اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے، کہ کیا وہ جو تخلیق کرنے والا ہے وہ اس کی جگہ اس کی طرح ہو جائے گا جو کچھ بھی، جس نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی، کوئی بھی چیز نہیں بنائی، اس کائنات کی کوئی شے بھی اس نے نہیں بنائی، کیا وہ اس کی طرح ہو جائے گا؟ ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کے لیے سوال ہے کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، اس نے آسمانوں اور زمین میں تو کچھ بھی نہیں بنایا، یہ سب کچھ تو اللہ کی صنائی ہے، تو کیا وہ اس کی طرح جس نے کچھ نہیں بنایا ہے وہ اس کی طرح ہو جائے گا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو ان باتوں کو؟ افسوس ہے کہ نہیں سوچتے، اور یہ بہت بڑی حماقت ہے جس میں نوع انسانی مبتلا ہے، اور وہ ہے شرک۔ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، یہی ہمیں وہ کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اسی سے مانگو، اسی سے دعا کرو، اسی کے لیے نظر و نیاز مانگو کرو، اسی سے ڈرو اس کی سزا سے، اسی سے محبت کرو، سب سے زیادہ اس لیے کہ سب کچھ تو اس نے تمہارے لیے اسی نے پیدا کیا ہے نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ ایمان ہے تمہارے پاس تو پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ کتنے ہی آج مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اگلی آیت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے، تمہاری ان حرکتوں کے باوجود تمہیں رزق دے رہے ہیں، تمہاری زندگی ختم نہیں کر رہے ہیں، جو اللہ نے تمہاری زندگی کی میعاد رکھی ہے تم اسے پوری کرو گے، جو رزق اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ رزق میں ملے گا۔ یہ آیت نمبر 18 تھی۔ اب آیت نمبر 19 میں اللہ کی ان صفات کا ذکر ہے جو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ ہاں، ہم ایمان والے یا تو جانتے نہیں یا بھلا دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تو جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جن باتوں کو تم ظاہر کرتے ہو، جن کا تم اعلان کرتے ہو۔ اللہ سینوں کا حال جانتے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے، کیا سوچ اور فکر ہم نے اپنے اندر پال رکھی ہے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، پھر سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جن سے یہ لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا ہے، اس کائنات کی کوئی شے ان کی تخلیق نہیں ہے، اور بلکہ وہ خود بنائے گئے ہیں، وہ خود اللہ کی تخلیق ہے۔
تو تم کس سے مانگ رہے ہو، کس سے دعائیں کر رہے ہو؟ اس سے جو اس کی مخلوق ہے، اس سے دعائیں کر رہے ہو، اس سے مانگ رہے ہو۔ اس سے کیوں نہیں مانگتے جس کی یہ تخلیق ہے، جس نے انہیں بنایا ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ۔ اموات غیر احیاء، ان میں وہ بھی ہیں جو مردہ ہیں، زندہ بھی نہیں ہیں۔ ہاں، قبروں کے اندر کون ہیں؟ مردے ہیں نا، زندہ بھی نہیں ہیں۔ پھر وہ مورتیاں جو تم نے بنائی ہیں، ان میں زندگی نام کی کوئی شے تو ہے ہی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مردے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، کب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وہ تو اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ وہ تمہیں کیا دیں گے؟ ان سے تمہیں کیا ملے گا سوائے خاری کے، سوائے اپنی تباہی کے، جس کا منظر، جس کا نظارہ تم آنکھ بند کرتے ہی دیکھو گے۔ اللہ نے بار بار پورا نقشہ موت کے بعد کا جگہ جگہ پر قرآن میں واضح کر دیا ہے۔ آیت نمبر 22 صاف لفظوں میں اب یہاں کہا جا رہا ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تم سب کا الہ اکیلا ایک الہ ہے۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات، وہی ہے الہ، دوسرا کوئی الہ نہیں۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، اور وہ لوگ در حقیقت جو آخرت کے بارے میں، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت کے منکر ہیں، یعنی ان کے دل آخرت کے منکر ہیں، اور وہ تکبر سے کام لینے والے ہیں۔ در حقیقت اگر آخرت کے بارے میں یقین ہو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، اس میں کیا کہا گیا؟ کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ آخرت کے بارے میں شک و شبہ یہ ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف مبتلا کرتا ہے، شرک کی طرف مبتلا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات کو نہیں ماننا، میں نے اس کا ذکر کیا ہے سورۃ الحجر میں۔ ہاں، پھر کہ حق بات کو تسلیم نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، یہی تو تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک کوئی شبہ کی بات نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو لوگ چھپاتے ہیں اور جو لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے تکبر کرنے والوں سے، غرور کرنے والوں سے اللہ رب العزت محبت نہیں کرتے۔ شیطان کا حال ہم لوگوں نے دیکھ لیا، ابلیس کا حال، یہ تکبر ہی تو تھا جس نے اس کو غلط راستے پر ڈالا، اور وہ اس راستے پر آج بھی مصر ہے، ہم سب کو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اور پتہ نہیں کتنے ہی انسانوں میں کتنے ہی اس کے چیلے ہیں، بڑے بڑے داڑھی والے، بڑی بڑی ٹوپی اور چوغا والے، جو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہکا کے لے جانے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے، اپنی حفاظت کے شیطان مردود سے۔ اگلی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آپ ہی کے زمانے میں نہیں، ہر انبیاء رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، جو آپ کے ساتھ بھی ہوا، اس کا ذکر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تم لوگوں کے رب نے کیا چیز نازل فرمائی ہے؟ قالوا اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ یہ پرانے قصے، پہلے والوں کے قصے۔ ظاہر ہے یہ پہلے والوں کے قصے تو قرآن میں ہیں۔ کیا ہوا قوم ہود کے ساتھ، کیا ہوا قوم عاد کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، فرعون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو کہتے ہیں یہ پرانے وقت کے قصے ہیں جو اللہ نے نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ، اس کا ذکر ہے آیت نمبر 25 میں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ اٹھائیں گے اپنا بوجھ پورا کا پورا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا اپنے علم کے بغیر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ کیا ہی برا ہے وہ وزن، وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے،
قیامت کے دن انسان، یہ ہم لوگ پہلے بھی جان چکے ہیں، پھر دوبارہ میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، انسان جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے، اچھا عمل تو اس کے لیے باعث رحمت ہے، جو برا عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے قیامت کے دن بوجھ ہوگا، اور اس برے عمل کے سے دوسرے لوگ گمراہ ہوتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے برا عمل، ان کو تو اس کی سزا ملے گی ہی، ان کے لیے تو بوجھ ہے ہی، اتنا ہی بوجھ ان کے لیے ہوگا جنہوں نے وہ برے عمل کو رائج کیا۔ اسی طرح اچھے عمل کے ساتھ ہے، اچھا عمل جس نے رائج کیا اس کا بدلہ، اس کی جزا، اچھی جزا انہیں تو ملے گی جو اس پر عمل کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ملے گی جنہوں نے اس کو رائج کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 25 ہے، میں یہاں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔